بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ المولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، مقام اور مرتبہ اور رفعت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے ثابت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک رات ستارے اپنی آب و تاب سے چمک رہے تھے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا کسی شخص کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہو سکتی ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، ہاں عائشہ، وہ حضرت عمر ہیں کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو آپ خاموش ہو گئی کیونکہ آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ میرے بابا کا ذکر آئے گا، زبان نبوت سے میرے بابا کا نام لیا جائے گا۔ تو آپ جب خاموش ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ عائشہ، کیا وجہ ہے، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ذہن کے اندر تھا کہ آپ میرے بابا کا ذکر کریں گے، میرے والد کا ذکر کریں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، عائشہ سن لو کہ حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہیں اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف ہے۔ سبحان اللہ! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، اور وہ عمر جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، وہ عمر جو جس راستے سے گزر جاتے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا، وہ عمر کیا فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں ابو بکر کے سینے پہ اگا ہوا ایک بال ہوتا۔ یہ حسرت کرتے ہیں تو اندازہ لگائیں کہ شان ابو بکر کیا ہوگی۔ اور حضرت عمر فاروق یہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش کہ میری ساری نیکیاں ابو بکر لے لیں اور اپنی ایک نیکی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ غار والی نیکی حضرت ابو بکر صدیق مجھے دے دیں۔ یہ حسرت عمر فاروق کر رہے ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اپنے خطبے میں پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ کون سا شخص اس دنیا میں سب سے بہادر ہے، طاقتور ہے؟ تو سب نے کہا، اسد اللہ آپ ہیں، شیر خدا آپ ہیں۔ تو پھر آپ ہی سب سے طاقتور ہوئے۔ تو عرض کی، نہیں، میں بہادر شخص نہیں ہوں، بلکہ بہادر اور طاقتور تو حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ جب جنگ بدر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے الگ جگہ بنا دی گئی تو وہاں پر ڈیوٹی دینے کے لیے تمام صحابہ حساسیت کی وجہ سے آگے نہیں آ رہے تھے۔ اس لیے نہیں کہ وہ موت سے گھبرا رہے تھے، اس لیے کہ کوئی ہمیں کاٹ کر، ہماری تلوار کو کاٹ کر آگے نہ بڑھ جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ یہ کام میں سر انجام دوں گا، میں ڈیوٹی کروں گا، میں رسول اللہ کی حفاظت کروں گا، کیونکہ کوئی شخص مجھے کاٹے گا تو آگے بڑھے گا، میری تلوار کو توڑے گا تو آگے بڑھے گا۔ قربان جائیں ابو بکر کی عظمت و رفعت کو، قربان جائیں ان کی بہادری کو، قربان جائیں ان کی شان کو کہ حضور فرماتے ہیں کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف ہیں اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف ہے۔ وہ کون سی نیکی ہے جس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حسرت فرماتے ہیں؟ مختصراً انداز میں
عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر پہنچتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ پہلے مجھے جانے دیجئے، میں غار کا جائزہ لے لوں۔ جب وہ آپ اندر گئے، جا کے پہلے صفائی کی اور اس کے بعد وہاں پہ بے شمار سوراخ تھے، ان سوراخوں کو اپنے عمامے کے ساتھ عمامہ پھاڑ کر، اپنی قمیض پھاڑ کر سارے سوراخوں کو بند کیا۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق 2 سوراخ بچ کے اور ایک کے مطابق 1 بچ جاتا ہے۔ آپ نے اس ایک سوراخ پہ اپنی ایڑی رکھ لی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صدا لگائی کہ یا رسول اللہ آ جائیں، سب تیاری مکمل ہے۔ میرے آقا اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام کرنے لگے۔ شام کو جب سارے راستے بند نظر آئے اور ایک راستہ جہاں پر انسانی گوشت اسے محسوس ہوا تو اس نے آ کر وہاں پہ ڈنگ لگایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے جسم کو ایک جنبش تک نہیں آنے دی، اس لیے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ قربان جائیں ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان کو اور محبت کو اور اس یاری کو جس کو انہوں نے خوب نبھایا ہے۔ اور وہ سانپ آپ کو بار بار ڈنگ مار رہا ہے، بار بار آپ کو کاٹ رہا ہے، زہر آپ کے جسم میں شامل ہو گیا، سرایت کر گیا۔ جب درد کی شدت بڑھ جاتی ہے اور برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور رخ والضحیٰ پہ گرتے ہیں، رخ رسول پہ گرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ابو بکر کیا ہوا تجھے، کس بات نے تجھے رلایا ہے؟ تو ابو بکر نے بھی اس وقت بھی ادب کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، مجھے سانپ نے ڈنگ مار لیا ہے۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آب لعاب آپ کے اس ایڑی پہ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ اس ایک نیکی کی برکت یہ ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسی ہستی بھی یہ حسرت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابو بکر کی وہ نیکی عطا کر دے، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور مجھے ابو بکر کی وہ نیکی دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی شان اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شان یار غار اور شان یار مزار کی رفعت اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گستاخ صحابہ اور غدار صحابہ سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔